اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم سورہ بقرہ پہلا پارہ ہے اور سورہ بقرہ اور اس کی آیت ہم نے 17 پڑھ چکے. اب اس کے آگے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صم بکم عمی. یہ میم پہ شد بھی ہے اور اس پہ چھوٹا سا میم ہے. یہ اقلاب کا قاعدہ ہے. میم ساکن کے بعد با آتا ہے, میم کے بعد با آ رہا ہے. اب اس کو میم کو غنہ کر کے پڑھیں گے. یہ اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے. اور اس سے پہلے تنوین یا نون ساکن ہوتا ہے. تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. یہ فا آ رہا ہے تنوین کے بعد تو اخفا ہوگا. اور آپر ہے عین حرف مدہ ہے اور یہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو حرف لین ہے. یہ آپ ہمارے نورانی قاعدے میں دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے کلاس میں. اور کَصَیِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ, دیکھیں تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے, میم پہ تشدید ہے تو یہ غنہ کر کے ہمیں پڑھنی ہے. یہ ادغام ہوتا ہے. او کَصَیِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ, اسی کلمے میں حمزہ ہے اس کے بعد مد کے بعد تو یہ 4 الف کے برابر ہمیں کھینچ کے پڑھنا ہے. فیہ ظلمات, واو پہ بھی تشدید ہے اور تنوین ہے پیچھے تو یہ بھی ادغام ہے. اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ کھڑے زیر کی طرح ہمیں کھینچ کے پڑھنا ہے. فیہ ظلمات ورعد وبرق. اب قاف پہ کیا ہے, تنوین ہے. اور اب یہ جیم والی آیت آ گئی. اب آیت کریں گے تو قاف کے دونوں زبر دونوں پیش ختم ہو جائیں گے. اب قاف میں کیا ہوگا, قلقلہ. قاف ساکن ہوتا ہے تو قلقلہ ہوتا ہے اور را زبر کے ساتھ ہے تو پر ہے. اور اس میں واو پہ تشدید ہے اور یہ پیچھے تنوین ہے. اسی کی طرح یہ بھی ادغام کر کے پڑھنا ہے یعنی غنہ. ظلمات ورعد وبرق, یہ جیم میں جزم ہے تو یہ قلقلہ ہوگا. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت. اب دیکھیں میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو یہ کیا ہوئے گا, میم ساکن کے بعد اگر میم آتا ہے یہ ادغام شفی ہے. میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہ ادغام شفی ہے, یعنی میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے, میم ساکن میم آ رہا ہے نا تو غنہ کے ساتھ اسے پڑھیں گے. فی آذانہم من الصواعق حذر الموت. اور ساکن سے پہلے زبر ہے تو اسے جلدی پڑھیں گے. حرف لین ہے اور راپور ہے. ہا حرف حلقی میں سے ہے. صواعق یہ بھی دونوں حرف حلقی. حذر الموت, اور ذال کو حذر ال نہیں پڑھیں گے, حجر ال نہیں پڑھیں گے. ذال کو جب ہم پڑھتے ہیں زبان کی نوک آگے والے دانتوں کے کنارے سے لگاتے ہیں. حذر الموت واللہ. اب دیکھیں اللہ کا نام زبر کے ساتھ ہے تو پر ہوگا, اور اگر پیش کے ساتھ ہے تب بھی واللہ, یہ بھی اللہ کا نام زبر کے ساتھ ہے. واللہ محیط بالکافرین. ٹھیک ہے, زیر سے را یا سکین ہے تو اسے کھڑے زیر کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے. اور یہ حرف حلقی میں سے, اور یہ تنوین کے بعد چھوٹا سا میم آ رہا ہے اور اس کے بعد بائیں تو یہ اقلاب کا قاعدہ ہے. یہ غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. یکاد البرق, اور آپ پورے برق یخطف ابصارہم, با میں قلقلہ ہے اور را زبر کے ساتھ ہے اور سواد کو سین سے ہٹا کے سارہم نہیں پڑھیں گے. ابصارہم کلما اضاء,
یہ 3 الف کے برابر، یہ 4 کے برابر. کلما ضاء لهم، یہ وہی والا ہے، میم ساکن کے بعد میم جو تھا یہ والا، وہ نہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے، وہ نہ کر کے پڑھیں گے. لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر. ٹھیک ہے، اتنا یاد کرنی ہے رکو تک. کتنی آیتیں ہو گئی ہیں؟ 20 آیتیں ہو گئی ماشاء اللہ سے. ان کو اچھے سے یاد کریں. ایک بار اور کہلوا دیتی ہوں. صم بکم عمی فهم لا يرجعون أو كسيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما جاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر. ٹھیک ہے، اسی کو یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اگر آپ نئے ہیں تو چینل میں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کر قرآن شریف پڑھنے والا بنایا.